نطق کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اٹھانا. تو طور کو ان کے اوپر معلق کیا گیا بنی اسرائیل پر، اور ان سے عہد لیا گیا کہ اللہ کی کتاب کی وہ پابندی کریں گے تاکہ ان کو اللہ کی عظمت اور عہد کی اہمیت کا پورا احساس رہے اور بدعہدی کا انجام بھی وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب آگے آیت 172 سے اور آیت نمبر 174 تک ایک قصہ آ رہا ہے. یہ واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، پیرابل نہیں ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب یہ کب عہد لیا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی جسم پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف روحیں بنائی گئی تھیں. یعنی عالم خلق کا یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ عالم امر کا واقعہ ہے، جہاں کوئی ٹائم ایلیمنٹ درکار نہیں ہوتا، کوئی رشتے نہیں بنے تھے. رشتوں کا تعلق تو جسموں کے ساتھ ہے اور وقت کے ساتھ ہے. نسل در نسل دنیا میں جب انسان جسم کے ساتھ آتے ہیں تو کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی کسی کا پوتا ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے. ٹائم فریم دراصل انسانوں کو جدا کرتا ہے نا، سیپریٹ کرتا ہے، ورنہ روحیں تو کسی کی رشتہ دار نہیں ہیں. یہ جو اقرار یہاں لیا گیا، جو یہ عہد لیا گیا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے. یہ روحوں سے لیا گیا. جب کسی سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو پورے شعور کے ساتھ وہ عہد لیا جاتا ہے، غیر شعور یا لا شعور کی حالت میں عہد نہیں لیا جاتا. تو پتہ چلا کہ جو ہماری روحوں نے یہ عہد اللہ سے کیا ہے، یہ پورے سیلف کانشیس سٹیٹ میں کیا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ نے پہلے روحیں بنائیں، جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے. آدم علیہ السلام اور دنیا میں آنے والے آخری انسان کی روح ایک ساتھ بنا دی گئی. ہم عمر ہیں روحیں، وہ تو جسم کے لحاظ سے ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں اور کسی کے پوتے یا کسی کے باپ ہوتے ہیں. تو ساری روحیں بنا دی گئیں اور ان روحوں سے یہ عہد لیا گیا. یہ عہد بنیاد ہے اس گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جو کہ قیامت کے دن لی جائے گی. جو حساب قیامت کے دن توحید کے باب میں لیا جائے گا، وہ اس عہد کی بنیاد پر وہ حساب لیا جائے گا. ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے توحید، فطرت کے اندر موجود ہے، جینز کے اندر انگرینڈ ہے. اور اللہ نے اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے مزید آسانیاں فراہم فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کو اپنا عہد یاد رہے اور جو بھول گئے ہیں ان کو یاد آ جائے. اب آپ دیکھیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو تو نہیں یاد. کوئی کیا، 99.9999% انسان کہیں گے ہم کو تو یہ عہد نہیں یاد کہ ہماری روح نے کب یہ عہد کیا تھا. ہاں، ہم کو نہیں یاد. قرآن ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے. اور اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ شہیدم، اللہ گواہ ہے. تو اللہ کی گواہی اس پر ہے کہ ہاں تم نے یہ عہد لیا تھا. ہماری روحیں پیدا ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا ہمیں نہیں یاد، لیکن قرآن یاد دلا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا. بالکل جیسے کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوئے تھے، کس کو اپنی پیدائش یاد ہے؟ کوئی ذرا ہاتھ تو اٹھائے. کسی کو نہیں یاد. نہیں یاد نا ہم کو، لیکن ہمارے والدین کی گواہی ہے، وہ ہمیں حالات بتاتے ہیں. اپنے والدین کی گواہی کے مطابق
پھر ہم ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھتے ہیں. جیسے والدین گواہی دیتے ہیں جو ہمارا جسم اس دنیا میں آیا تو والدین کی گواہی ہے اس کے اوپر. اسی طرح جو روحیں ہماری بنی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس پر اللہ کی گواہی ہے. تو یہاں روحوں سے عہد لے لیا گیا. ہر انسان کی جینز کے اندر توحید کی اور اللہ کی پہچان موجود ہے. اور یہاں پر اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اگر کسی کو رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ شرک کرتا رہا اس کا کیا قصور؟ نہیں، اللہ نے گواہی لے لی اور سب نے گواہی دے دی کہ ہاں اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ عہد کیوں لیا گیا اس کی یہاں پر توجیہ پیش کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، کہ آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. تو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ عہد ہم نے تم سے لے لیا ہے، کہیں کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ بھئی ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم شرک کرتے رہے. نہیں، تمہاری فطرت کے اندر ہم نے گوند دیا ہے، اپنی پہچان ہم نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی ہے. قرآن کو ذکرہ کہا جاتا ہے، یاد دہانی کہا جاتا ہے. یہ عہد جو یاد دلایا گیا کوئی نئی تعلیم نہیں دی جا رہی، پرانی بھولی بسری یاد تازہ کرائی جا رہی ہے. اسی لیے قرآن میں جو آتے ہیں الفاظ ان کو آیات کہا جاتا ہے، نشانی. اس میں نشانیاں ہیں، سائنز ہیں. نشانی دیکھ کر انسان کو اپنا پرانا دوست یاد آ جاتا ہے. تم قرآن کی آیات پڑھو، تم کو یہ اپنا عہد یاد آ جائے گا. یہ جو بات یہاں بیان کی گئی، الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ سب باتیں تو ہماری فطرت کا حصہ ہیں. اللہ نے اپنی معرفت کا ایک چھوٹا سا چراغ، ایک پائلٹ فلیم ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے. ایک 0 واٹ کا بلب ہر انسان کے اندر موجود ہے. اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس نور کو وہ کتنا بڑھانا چاہتا ہے. نور وحی جذب کر لے اپنے اندر، نور رسالت اپنے اندر جذب کرے، سنتوں کے نور سے زندگی کو روشن کرے، پھر دیکھے کیسے اس کے اندر اجالا ہوتا ہے، کیسے اپنے رب کی معرفت آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بائی برتھ، پیدائشی طور پہ انسان توحید پرست ہوتا ہے. اور یہ غلط نظریہ ہے فلاسفرز کا یا دوسرے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ انسانیت کے قافلے نے اپنا سفر جو شروع کیا، سفر کا آغاز کیا، وہ شرک کے اندھیروں سے شروع کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو وہ شرک کرتے تھے، جس چیز سے ڈرتے تھے اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، اور رفتہ رفتہ پھر وہ بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر پھر وہ توحید کی طرف آئے. اور وہ یہ کہتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ توحید جو ہے یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ کنسیپٹ ہے. ورشپنگ ون گاڈ instead of multiple gods is a very sophisticated concept. اور یہ تدریج کے ساتھ رفتہ رفتہ ایولیوشن کے ساتھ انسان ایک خدا تک پہنچا. یہ آیات صریحاً اس کی نفی کر رہی ہیں. ہرگز انسانوں نے شرک سے اپنے سفر کی دنیا میں ابتدا نہیں کی. انسانیت کا قافلہ شرک کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتا رہا تھا، بلکہ توحید کے نور میں انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز کیا. حدیث میں مضمون آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوس بنا دیتے ہیں. انسان تو سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں، ایک اللہ کے. پھر ماحول، صحبت، والدین کا
دباؤ، یہ چیزیں انسان کو شرک کی طرف اور شرک کی گمراہیوں میں لے جاتی ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 75 سے 177 ایک قصہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ کون تھا؟ کیا کوئی خاص شخص تھا یا ہر دور میں ایسے انسان رہے؟ واللہ عالم، نام نہیں بتایا گیا، بس ایک عبرت کا سامان ہے جو یہاں سب قرآن پڑھنے والوں کے لیے کر دیا گیا۔ جس کے پاس بھی اللہ کے آیات کا علم ہے وہ اس واقعے سے سبق حاصل کر لے۔ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کا قرآن کا اصول ہے، قرآن کسی کا نام لے کر اس کی برائی نہیں کرتا۔ فرعون بھی اس کا نام نہیں تھا، وہ تو ٹائٹل تھا ایک۔ تو یہاں ایک شخص ہے، بس انسان اس واقعے کو پڑھے اور اپنے آپ کو اس کی روشنی میں خود جج کر لے کہ میں کس مقام پر ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، بہت کچھ اللہ کی اس کے پاس نعمتیں تھیں، علم کی صورت میں معرفت رب، علم تھا اس کے پاس، لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا۔ انسلاخ کہتے ہیں کوئی شخص اگر اپنے کپڑے اتار دے، اریاں ہو جائے، نیکڈ ہو جائے، یا سانپ کا اپنی کینچلی سے نکل آنا۔ کپڑے کیا ہوتے ہیں یا یہ کینچلی، یہ اوپر سے اوڑی ہوئی چیز ہے نا جو کہ حصہ نہیں ہے جسم کا۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ جو علم اس شخص نے حاصل کیا وہ اوپرا رہا، سطحی علم رہا، سپرفیشل رہا، اس کے اندر جا کر جذب نہیں ہوا، ایبزارب نہیں ہوا، اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا، اس کے دل کے اندر رچا بسا نہیں۔ ایک خول کی طرح، ایک ونیئر کی طرح وہ علم چڑھا رہا اس کے اوپر سے، یعنی کہ اوپر سے لوگوں کو تو وہ بڑا عالم نظر آتا تھا، اندر سے اس پر کچھ عمل نہیں تھا۔ تو وہ تو اس علم کو چھوڑ کر بھاگ گیا، انسلخا۔ تو اس سے پتا چلا کہ کوئی چھوٹی موٹی خطا اس شخص سے نہیں ہوئی تھی، کوئی معمولی گناہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو کچھ علم اس نے سیکھا اس سے بالکل دوری اختیار کر لی، بائی چوائس۔ اس خول کو اتار پھینکا اس نے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اب کیسا لگ رہا ہے نا یہ منظر، آپ دیکھیں، لگتا ہے کوئی خوفناک کتا جو ہے وہ بیٹھا ہے باہر منتظر، کوئی بلا ہے جو بیٹھی ہے، لیکن ایک انسان ہے وہ کسی بہت محفوظ جگہ پر ہے، وہ بلا اس تک پہنچ نہیں سکتی، وہ بلا اس کی حفاظت کو پار کر نہیں سکتی۔ جب تک وہ محفوظ رہتا ہے بلا کچھ نہیں کر سکتی۔ جو ہی اس نے اس سینکچری سے، سینکٹٹی سے، اس محفوظ جگہ سے ایک قدم نکالا، وہ کتا اس کے پیچھے پڑ گیا، نہیں لگتا، بلا جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لگتا ہے منتظر بیٹھا تھا کہ یہاں یہ اپنی حفاظت چھوڑے، یہاں میں اس کو اپنا ترنے والا بناؤں۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ اغوا ہونے والوں میں شامل ہو گیا، بھٹک گیا۔ تو علم کو اگر آپ دیکھیں، جو انسلخا اور علم، ان الفاظ کی ایک تصویر اپنے ذہن میں آپ اگر بنائیں، یا جیسے سانپ کی کینچلی کی ہم نے بات کی تھی نا، کھال، جو سانپ کے اوپر کھال چڑھی ہوتی ہے اس کے اتارنے کو بھی انسلخا کہا جاتا ہے۔ کھال کیا کرتی ہے؟ کھال انسان کو بہت سے جراثیم سے، بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے نا، پروٹیکشن ہے ہمارا۔ کھال اگر نکل جائے تو بہت سے جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علم یہ سمجھے کھال کی طرح ہے، پروٹیکشن ہے شیطان کے حملوں کے خلاف۔ علم پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتا ہے، انسان کو انسان کے درجے پر قائم رکھتا ہے، اور صحیح علم کی توفیق انسان کو ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے علم کے ذریعے سے۔ اتنی اچھی چیز ہے علم، تو آخر کوئی گھبرا کر اس سے تعلق کیوں توڑے؟ اس شخص نے آخر کیوں گھبرا کر علم کو چھوڑ دیا؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے علم جو ہے نا وہ انسان کو پابند کرتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، ہماری اینیمل انسٹنکٹس کو ریسٹرین کرتا ہے، ہمیں روک کے رکھتا ہے۔ اس علم کی بنا پر تو خلافت ملی ہے انسان کو۔ ہر ایک جو ہے علم کی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا،
اور علم کی ذمہ داری عمل ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو. جب عمل کرنا مشکل لگنے لگتا ہے انسان عمل سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے. اب وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا، حیوان انسان بچ جاتا ہے، صرف حیوان اور کچھ نہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے لگا رہا. اخلد الی الارض، لپٹ گیا، چمٹ گیا زمین سے. زمینی خواہشات، اینیمل انسٹنکٹس، بطن اور فرج، پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، دو چیزیں. ان دو چیزوں کی فکر لگ جائے جب انسان کو تو پھر وہ جانور ہی کی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا وہ تو لپٹ گیا زمین سے، خواہشات کے پیچھے چل پڑا. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، اس کی حالت، کَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت ایک کتے کی طرح ہو گئی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید یہ کچھ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. تو جب انسان اللہ کی آیات پر عمل چھوڑ دیتا ہے تو اپنے مقام سے گر جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. انسان کے لیے بہت جگہ آتا ہے کہ اپنے مقام سے گر کر وہ جانور بن گیا، کل انعام، جانور کی طرح ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ انسان گر گیا اپنے مقام سے، کبھی ہم نے کسی جانور کے لیے پڑھا قرآن میں کہ جانور اپنے مقام سے گر گیا، کہ گدھا گر کر کیڑا بن گیا؟ یہ نہیں ہم پڑھتے. جانور اپنے مقام سے نہیں گرتے. جو اللہ نے شریعت ان کے اندر ودیت کر دی ہے، انگرین کر دی ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ تو کمپلسری مسلمز ہیں نا، ان کو تو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنی، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. انسان ہے، انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہیں نہ کریں. اور جب اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر وہ جانوروں کی سی زندگیاں گزارنے لگتے ہیں. شریعت کے پابند نہیں ہوتے تو نفس کے ہاتھوں پابند اور مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہاں کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے ایسے انسان کو جو اس حال کا ہو جائے. اور بعض دفعہ پوری پوری قومیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں، اینیمل انسٹنکٹس پر زندگیاں گزارتی ہیں. تو یہاں جو کتے کی مثال دی گئی ہے، اس سے کتے کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں ہے، کتے کی انسلٹ نہیں کی جا رہی. کتا اللہ نے بنایا، کتے کا کتا ہونا کوئی بری بات نہیں. بری بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کتے جیسا بن جائے. کتا تو بھونکتا ہی ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب انسان بھونکنے لگ جائیں. کسی نے کہا ہے کہ کسی شخص کی تعریف اس وقت تک مت کرو جب تک اسے غصے اور بحث کی حالت میں مت دیکھو. یہ انسان کی انسانیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ان کے اندر انسانیت ہے. تو قوموں کو کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور واقعی آج آپ دیکھیں جو یہ لا خدا قومیں ہیں، ان کا سمبل ہی کتا بن گیا. کمپٹیشنز ان کے ہوتے ہیں، اور اس میں کمپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ ڈاگز لے کر آئیں اور پھر دیکھیں کس کی شکل اپنے کتے سے کتنی ملتی ہے. جی ہاں، یہ آپرا ونفری کا ایک ٹاک شو تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے اپنے پیٹس آپ لائیں. لوگ کتے لے کر آئے اور جس کی شکل اپنے کتے سے سب سے زیادہ ملتی تھی اس کو انعام دیا گیا. جاپنیز پرائم منسٹر کی تصویر دے کر کمپٹیشن کرنے کو کہا گیا کہ ان کی شکل کا کتا لے کر آؤ، اور تصویر دی گئی، ایک طرف جاپنیز پرائم منسٹر انسان، ان کے ساتھ ایک کتے کی تصویر. تو کتا تو سمبل ہے آج کل. جتنی کتے کی عزت ہے اور کس کی ہوگی. اور جس طرح اس سے بات کی جاتی وہ بھی سننے والی ہے. لگتا ہے کوئی کتا اردو نہیں سمجھتا، اس سے وہ کہیں گے کم ہیئر بوائے،
اور بات اس سے ایسے آنر سے، ایسی عزت سے کریں گے کہ اپنے مسلمان نوکروں سے اس طرح بات نہیں کرتے. جو اس کو کھلائیں گے، جس طرح اس کو چومیں گے، آئس کریم اس کو کھلاتے ہیں، وہ اپنی زبان سے چاٹتا ہے، وہ آئس کریم بچے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں. اس کی رال ہر جگہ ٹپک رہی ہوتی ہے. اور اگر کتے کی برائی کریں تو دیکھیں ذرا، وہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. کتے کو کچھ کہا کیوں؟ تو کتا ہے اللہ کا بنایا ہوا ایک جانور ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن جو اس کا حال ہے کہ ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، ہر چیز سونگتا چلتا ہے. لکڑی پھینکو تو بھی ہڈی سمجھے گا، اور مارو تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی 2 ہی خواہشات ہیں بس، بطن اور فرج، دیٹس اٹ. یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو وہ تو کتا ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں. جب انسان ایسے بن جاتے ہیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے. اور یہ مقام ہو جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے اپنے مقام سے جب وہ اللہ کی آیات کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا اور ان سے نکل بھاگتا ہے. جب اپنی زمینی خواہشات کے پیچھے، اینیمل انسٹنکٹس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. کہتے ہیں سوشل اینیمل، پولیٹیکل اینیمل. ہرگز اینیمل نہیں ہے انسان. ڈارون نے غلط کہا، ہم بندر نہیں تھے، ہم انسان تھے، ہم اسپیشل کریشن ہیں، ہم ایوالو نہیں ہوئے. لیکن جب انہوں نے اللہ کو نکال دیا، ایولیوشن پر یقین کر لیا، پھر تو ساری کی ساری قومیں ایسی ہی بن گئیں. لا خدا جب ہوں گی تو ایسی ہی بن جائیں گی. سورہ حشر میں آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. انسان بھول جاتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا کیا مقام ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. وہ سب شرف انسانیت بھول جاتا ہے، کہتا ہے مجھے انسان نہیں بننا، مجھے جانور رہنے دو، میں جانور ہی ٹھیک ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو واقعی صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور انسان ہم بن نہیں سکتے جب تک ہم قرآن پر عمل نہ کر لیں. آدمی سب ہیں، انسان بہت کم ہیں، اور انسان صرف مسلمان ہو کر ہی ہم بن سکتے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.